بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 241۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس جب پورے کر لو تم اپنے حج کے کام تو یاد کرو اللہ کو تمہارے یاد کرنے کی طرح اپنے باپ دادوں کو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پس بعضاً آدمی جو کہتا ہے اے ہمارے رب دیجیے ہمیں دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے بعض جو کہتا ہے اے ہمارے رب دیجیے ہمیں دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچائیے ہمیں عذاب دوزخ سے، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی سے اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اور یاد کرو واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنتی کے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس جس نے جلدی کی دونوں میں تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جس نے تاخیر کی پس کوئی گناہ نہیں اس پر اس لیے جو ڈرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور بعضاً انسان وہ ہیں جو پسند آتی ہے آپ کو اس کی بات زندگی میں دنیا کی، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے دوڑتا ہے زمین میں تاکہ فساد مچائے اس میں اور تباہ کرے کھیتی اور اولاد کو۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے خوف کر اللہ کا تو پکڑتی ہے اس کو نخوت گناہ کے ساتھ، پس کافی ہے اس کو دوزخ۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے گہوارہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض انسان وہ ہے جو خریدتا ہے اپنی جان چاہتے ہوئے خوشنودی اللہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ منسکہ کی جمع ہے اعمال حج، مما کسبوا ما مصدریہ ہے۔ شہادت میں قسم کے معنی ہیں الد سخت جھگڑالو، اور لدن سے اسم تفضیل یا صفت مشبہ۔ الخصام یا تو مصدر ہے یا خصم کی جمع ہے، اس کے معنی بھی جھگڑا کرنا اور اضافت بمعنی فی ہے، یعنی جھگڑا کرنے میں سخت۔ قاعدہ جب مضاف مضاف الیہ ہم معنی ہوں تو مضاف میں تجرید کرتے ہیں، پس الد کے معنی ہوں گے سخت۔ النسل کے معنی ہیں اولاد، اور آیت میں شان نزول کے قرینہ سے مویشی گدھے مراد ہیں۔ العزت عز یعز،
کا مصدر ہے غلبہ، زور بزرگی، غرور بڑائی، شراءً بیچنا خریدنا ازداد میں سے ہے، ابتغاءً مفعول لہو ہے، مرضات اس میں مصدر خوشنودی رضامندی۔ نمبر 8 حج کے باقی احکام۔ مینا میں کرنے کا کام۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا آ کر پہلے حاجی جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں۔ اس کا وقت 10 کی صبح صادق سے 11 کی صبح صادق تک ہے، مگر سب لوگ اول وقت رمی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ازدحام ہو جاتا ہے اور حادثات پیش آتے ہیں، پس جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب جھیڑ ہو جائے تب رمی کریں۔ پھر قارن اور متمتع قربانی کرتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، مفرد پر قربانی واجب نہیں۔ پھر سر منڈوا کر یا زلفیں کٹا کر احرام کھول لیتے ہیں اور نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اب احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی، پھر 10 ہی کو مکہ جاتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں، یہ حج کا دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کے بعد حج کی سعی کرتے ہیں، اب بیوی بھی حلال ہو گئی، پھر مینا لوٹ آتے ہیں اور رات مینا میں گزارتے ہیں۔ طواف زیارت کا وقت 12 کی شام تک ہے اور مینا کے ایام میں راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے۔ اب حج کے اہم کام پورے ہو گئے۔ پھر 11 12 ذی الحجہ اور چاہیں تو 13 بھی ایام مینا میں 11 مینا ہیں اور 11 12 میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ یہ رمی واجب ہے اور کوئی 13 کو بھی مینا میں رک جائے تو زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتا ہے۔ اور مینا کے دونوں میں تکبیریں کہنا، اللہ کا ذکر کرنا اور دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد 1 مرتبہ جہراً تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، عورتیں آہستہ کہیں، اور 1 سے زیادہ مرتبہ 3 تک تکبیریں کہنے کا ذکر بھی فقہ کی کتابوں میں ہے، اور رمی کرتے وقت ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ علاوہ ازیں شب و روز تکبیر کہنا بھی سلف سے مروی ہے۔ دیگر اذکار، نماز، تلاوت اور اوراد میں مشغول رہنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں مینا میں بازار لگتا تھا، مشاعرے ہوتے تھے اور خوب فخریہ قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ اس کی جگہ اسلام نے اللہ کا ذکر رکھا ہے، اس کا غلغلہ فخریہ قصائد سے بھی بلند ہونا چاہیے۔ اور مینا کے ایام کا ایک خاص کام دعا کرنا ہے۔ جاہلیت میں کفار اور آج کے دنیا پرست صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کو جو دنیا مقدر ہوتی ہے ملتی ہے، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ان کی دنیا کی مراد بھی پوری ہوتی ہے، اور مومن بندے دنیا کی خوبی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی خوبی، جنت بھی، اور دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ ان کی دنیا کی مراد بھی پوری ہوتی ہے اور آخرت کا ثواب بھی جلد ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، قیامت بس آیا ہی چاہتی ہے۔ ان کی جو دعا قرآن میں آئی ہے وہ ایک جامع دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی ہے، ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خوبی یعنی جنت عطا فرما، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ: پھر جب تم 10 ذی الحجہ کو اپنے حج کے کام پورے کر لو تو ایام مینا میں اللہ کو یاد کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، یعنی مشاعرہ میں فخریہ قصائد پڑھتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو اور دعا کرو۔ پس بعض انسان جاہلیت میں کہتا تھا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دیجیے۔ اس نے حسنۃ نہیں کہا، اس کو دنیا میں خوبی نہیں چاہیے، بس دنیا ہی چاہیے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور دنیا میں جو مقدر ہے وہ ملے گا۔ اور بعض انسان مومن کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خوبی دیجیے اور آخرت میں بھی خوبی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا بڑا حصہ ہے، یعنی دنیا میں کیے ہوئے نیک کاموں کا 2 چند بدلہ ملے گا،
اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں، یعنی آخرت کا صلہ ملنے میں کچھ دیر نہیں۔ بس قیامت آیا ہی چاہتی ہے اور اس دن کے دارے نیارے ہو جائیں گے، اس دن کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نمبر 9، 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، 11 12 ذی الحجہ کی رمی تو واجب ہے۔ اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور اگلی رات کی صبح تک صادق تک رہتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے۔ جو شخص 12 کو غروب شمس سے پہلے مینا سے نکل جائے اس پر 13 کی رمی نہیں، اور 13 کی رات شروع ہو جائے تو اب 13 کی رمی کر کے جائے، البتہ 13 کو زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں 2 رائیں تھیں، ایک 13 کی رمی ضروری ہے، 12 کو چل دینا گناہ ہے، دوسری رمی صرف 12 تک ہے، 13 کی رمی گناہ ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ 12 تک ہی رمی ضروری ہے، البتہ کوئی 13 کو رکے اور رمی کرے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرے اور گناہ سے بچے، کیونکہ 13 کو مینا خالی ہو جاتا ہے، اس لیے بدعنوانی کا اندیشہ ہے۔ مثلا معلمین کے ملازمین خیمے اکھاڑ لیتے ہیں، اس لیے ان سے لڑنے لگے، یہ ٹھیک نہیں، ان سے بہتر 12 کو روانہ ہو جانا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ترجمہ: اور یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں یعنی ایام مینا میں جمرات کی رمی کرو، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہو، دیگر اذکار بھی کرو، پس جو 2 دنوں میں جلدی لوٹ گیا یعنی 12 کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ 13 کی رمی ضروری نہیں۔ اور جس نے تاخیر کی اور مینا میں رکا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس لیے جو اللہ سے ڈرے اور کوئی بدعنوانی نہ کرے۔ ملحوظہ: اونٹوں کے چرواہوں کو 2 دن کی رمی جمع کرنے کی جو سہولت دی ہے وہ حکم حدیث سے ثابت ہے، اس آیت سے اس کا تعلق نہیں۔ نمبر 10، تقوی: اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا ہر حال میں ضروری ہے، حج کی خصوصیت نہیں۔ اللہ سے ہر کام میں، ہر حال میں اور ہر وقت ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ سب کو قبروں سے نکل کر اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اس وقت کا خیال رکھنا ہر وقت ضروری ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ مینا کی دعائیں اور ان کے مختلف اثرات۔ مینا میں کفار اور منافقین نے دعا کی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے، یعنی دنیا میں مالا مال کر دے، اور مومنین دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خوبی عطا فرما۔ اب 2 مثالیں ذکر فرماتے ہیں اور دونوں دعاؤں کے زندگی پر مرتب ہونے والے مختلف اثرات دکھاتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے دنیا مانگی اور مقدر میں ملی، اس کا حال اخنس بن شریک ایک منافق تھا، مالدار، عزت دار اور فصیح و بلیغ، خدمت نبوی میں آتا تو قسمیں کھا کر اسلام کا دعویٰ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر قریب بٹھاتے، پھر جب وہ مجلس نبوی سے اٹھ کر جاتا تو فساد، شرارت اور لوگوں کو ستانے میں لگ جاتا، کسی کی کھیتی اجاڑتا، کسی کے گدھے مار دیتا، اور جب اس سے لوگ کہتے کہ خدا کا خوف کر، تو پارا چڑھ جاتا اور ضد میں بھر جاتا۔ یہ صرف دنیا مانگنے والوں کا حال ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا پالنا ہے۔ نمبر 2، دارین کی خوبیاں مانگنے والے کا حال۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، راستہ میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روکا۔ حضرت صہیب سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے اور کہا، تم جانتے ہو میں تیر اندازی میں ماہر ہوں، تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیروں کے بعد تلوار سے کام لوں گا۔ اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں جو مکہ میں رکھا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اور راضی ہو گئے، اور حضرت صہیب صحیح سلامت مدینہ پہنچ گیا۔ جب انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا سودا نفع بخش رہا، تمہارا سودا نفع بخش رہا۔
اور یہ تو ایک واقعہ ہے، مفسرین نے دیگر صحابہ کے ایسے کئی واقعات لکھے ہیں۔ یہ دنیا دے کر دین بچانا ہے، یعنی یہی دنیا کی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا فرماتے ہیں۔ آیات کریمہ۔ اور بعض انسان ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بات پسند آتی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسم کھا کر ایمان کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑنے پر آتا ہے تو کسر نہیں چھوڑتا، اور جب مجلس نبوی سے اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا ہے تاکہ فساد مچائے اور کھیتی اور مویشی کو تلف کرے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو اس کو نخوت، گھمنڈ، گناہ پر اور بھی ابھارتی ہے، یعنی منع کرنے سے اس کو اور زیادہ ضد چڑھتی ہے، سو اس کے لیے دوزخ کافی ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ اور بعض انسان ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال دے کر اپنی جان خریدتا ہے، یعنی بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔